باغوں غیر لاہور زہر آلود اسموگ کے شکنجے میں ہے اور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے نمبر پر رہا۔ پنجاب حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق لاہور پر چھائے کالے بادلوں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور شہر میں فضائی آلودگی کی سطح عالمی ادارہ صحت WHO کی مقرر کردہ حد سے بھی 80 گنا بڑھ گئی ہے۔ بھارت میں جلائی جانے والی فصلوں اور کچرے کا دھواں اندھا دھند لاہور داخل ہو رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ صوبائی دارالحکومت میں صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق 30% اسموگ بھارتی پنجاب سے امپورٹ ہو رہی ہے اور پنجاب حکومت کے پاس بھارتی اسموگ کے حوالے سے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کا سیٹلائٹ ڈیٹا اور محکمہ موسمیات کے شواہد بھی موجود ہیں۔ آج صبح بھی بھارت سے مسموم ہوائیں آگ بگولا ہو کر پاکستان پر امڑی اور لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1017 تک چلا گیا۔ سرحد کے قریب فضائی آلودگی کی شدت اس سے بھی زیادہ تھی اور AQI 1900 ریکارڈ کیا گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق فضائی آلودگی کا پیمانہ 300 سے تجاوز کر کے جھلک پڑے تو فضا انتہائی خطرناک تصور ہوتی ہے اور ایسی صورت میں ایمرجنسی صورتحال کی ہیلتھ وارننگ جاری کی جاتی ہے۔ بھارت سے برستی اسموگ نے آج لاہور میں 300 ایئر کوالٹی انڈیکس کی انتہائی خطرناک حد بھی عبور کر لی، جس پر پنجاب حکومت نے نہ صرف بھارتی حکومت کو خط لکھنے کا اعلان کیا بلکہ لاہور میں پرائمری اسکول بھی ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے۔ جو بھارت سے ونڈ کی سپیڈ اور ڈائریکشن ہے وہ کیونکہ لاہور کی طرف ہے اور بہت تیز ہے اور اس کی سپائک جو ہے وہ صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت تک جاری رہتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم مونٹیسری پلے گروپ اور پرائمری اسکول تک 5ویں جماعت تک اسکولوں کو ایک ہفتے کی چھٹی دے رہے ہیں۔ اسموگ نے پنجاب اور خاص طور پر لاہور میں پنجے گاڑ لیے اور لاہوریوں کی زندگی عذاب بنا دی ہے۔ حکومت نے جوابی وار کے طور پر لاہور کے 11 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن نافذ کر دیا، جن میں سر فہرست شملہ پہاڑی کا علاقہ ہے۔ اسموگ میں خوفناک اضافے کی وجہ شہر میں اندھا دھند ٹریفک بھی ہے، جس کی ایک مثال شملہ پہاڑی کے علاقے میں نادرا کا 24 گھنٹے کھلا رہنے والا دفتر ہے، جس کی پارکنگ میں یومیہ 16,000 کے قریب موٹر سائیکلیں پارک ہوتی ہیں۔ گرین لاک ڈاؤن والے علاقوں میں چنگچی رکشوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے، جبکہ سیف سٹی کیمروں کے ذریعے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ادھر لاہور میں اسموگ سے متعلق کریک ڈاؤن میں 24 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 17 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ دھوائیں گاڑیاں ہیں جن کا حکومت آج تک کوئی سدباب نہیں کر سکی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو یہ کام جو سدباب ہے ان کا کرنا چاہیے۔ لوگ پریشان ہیں، نزلہ زکام، بہت لوگ بیمار ہو گئے ان کی وجہ سے۔ یہ جو گاڑیاں کی دھواں وغیرہ یہ چھوڑا جا رہا ہے، گورنمنٹ کو چاہیے ان کو روکے، اور آگے بہت پولوشن بڑھ رہی ہے، بخار ہو رہے ہیں لوگوں کو، اور گورنمنٹ کو چاہیے ماسک کا لازمی استعمال کروائیں عوام کو۔ بچے بیمار ہو رہے ہیں، نزلہ زکام کھانسی سارے کنوں ہو رہا ہے اسموگ کی وجہ تو۔ اسموگ دھوئیں اور دھند کا زہریلا امتزاج ہے، جبکہ اسموگ بننے کی بڑی وجوہات میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں سے گیسز کا اخراج، صنعتی پلانٹس کی سرگرمی اور فصلیں چلانا شامل ہے۔ اسموگ آنکھوں میں خارش، کھانسی، گلے یا سینے میں خراش کا باعث بنتی ہے۔ اسموگ سے نمونیا، نزلہ زکام اور پھیپھڑوں کے جان لیوا امراض بھی جنم لے سکتے ہیں۔ اسموگ یعنی فضائی آلودگی سے بوڑھے اور بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس ہفتے جاری ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فضائی آلودگی سے جنم لینے والے صحت کے مسائل سے روزانہ تقریباً 2000 بچے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں اور فضائی آلودگی سے یہ ہلاکتیں دنیا بھر میں قبل از موت کا دوسرا بڑا خطرہ بن گئی ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیلتھ انفیکشنز انسٹیٹیوٹ نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ 2021 میں فضائی آلودگی 81 لاکھ لوگوں کی موت کا سبب بنی، جبکہ 5 سال سے کم عمر کے 7 لاکھ سے زائد بچے فضائی آلودگی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ ان بچوں میں سے 5 لاکھ سے زائد ایسے ہیں جن کی ہلاکتیں گھر کے اندر کھانا پکانے کے گندے ایندھن جیسے کوئلہ، لکڑی یا گوبر کی وجہ سے ہوئی۔ فضائی آلودگی سے ہلاکتوں کے ان اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ لاہور کا 1000 سے تجاوز کردہ ایئر کوالٹی انڈیکس کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ پاکستان کے لیے کتنی وحشتناک صورتحال ہے اس قدر اسموگ کا ہونا؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی آفت ہے جو ہر سال نمودار ہوتی ہے، اور اس سال بھی ہر سال یہ آگے سے زیادہ ورسٹ ہو رہی ہے۔
اور اس سال بھی اب یہ اس وقت اسموگ جو ہے اس نے اپنا رخ کیا ہوا ہے لاہور اور اس کے گرد نواح میں، اور یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. صرف اس میں ویزیبلٹی نہیں کم ہوتی اور ایکسیڈنٹس وغیرہ کا معاملہ تو ہے ہی ہے، لیکن ویسے بہت زیادہ مضر صحت ہے، اسپیشلی بہت چھوٹے بچے اور بہت بوڑھے لوگوں کے لیے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی دمے کی بیماری میں یا برونکائٹس کی بیماری میں، پھیپھڑے کی کسی بیماری میں وہ مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی بیماری جو ہے بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے اور ایون بہت حد تک جان لیوا بھی ہو جاتی ہے. اور یہ انفارچونیٹ چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آنکھیں بھی افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کے جسم پہ پوری جلد بھی افیکٹ ہوتی ہے، سانس تو میں نے بتایا ہی، آپ کا نزلہ، زکام، کھانسی، بلغم، ہر دوسرا بندہ اس وقت اس میں مبتلا ہے. لیکن یہ بچوں کی نشو و نما پہ بہت زیادہ افیکٹ ڈالتی ہے، ان کی گروتھ پہ بہت افیکٹ ڈالتی ہے، کیونکہ اس میں لیڈ، ارسینک اور اس قسم کے زہریلے مادے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم سے ابزارب ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انفارچونیٹ ہے کہ ہم لاہور کے جو شہری ہیں یا پنجاب کے شہری ہیں، ان کو نہ ایسا ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے ایک صاف ہوا، نہ وہ میسر ہے اور نہ گرمیوں میں صاف پانی میسر ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری اموات ہزاروں کے حساب سے بچوں کی اور بوڑھوں کی ہوتی ہیں گرمیوں میں، پیٹ کی بیماریوں سے، کیونکہ آلودگی بہت ہے پانی کی، اور اس وقت کیونکہ ہوا میں آلودگی اتنی زیادہ ہے، اس کی وجہ سے پھیپھڑے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن پھیپھڑوں کے علاوہ ہارٹ بھی متاثر ہوتا ہے، جگر بھی متاثر ہوتا ہے، ایون یہ کینسر کا بھی موجب بنتی ہے بہت لوگوں میں. ٹھیک سر، اگر یہ صورتحال رہتی ہے تو اس کا بچوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا ان کے پھیپھڑے مستقل ڈیمیج ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ؟ جی، بچوں کی ظاہر امیونٹی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اس کو ٹائم لگتا ہے، ان کی قوت مدافعت نہیں تھی، تو اس لیے وہ جب سانس لیتے ہیں تو ان کے پھیپھڑے چوک اپ ہو جاتے ہیں اور وہ کھانس بھی نہیں سکتے، ان میں اتنی طاقت اور اتنی اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ بلغم باہر نکال سکیں، بلغم پینٹ اپ ہو جاتی ہے اور نمونیا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ان کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، ان کے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ ان کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑتا ہے، جس کی اپنی موٹیلٹی بہت زیادہ ہے. اور یہ بچوں کے لیے ویسے لانگ ٹرم بھی بہت زیادہ ان کی دماغی نشو و نما اور جسمانی نشو و نما پہ بہت افیکٹ کرتی ہے، اور یہ جو زہریلا مادہ ہے یہ ان کی گروتھ بھی روکتا ہے. تو یہ بچوں کے لیے ظاہر ہے ایک بہت زیادہ مضر سے چیز ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں زیادہ تر تو کام وہ ہے جو حکومت نے کرنا ہے کہ فیکٹریز کو کلیمپ ڈاؤن کرے، آپ کے جو سٹبل برننگ ہے، جو یہ باقیات رائس کے رہ جاتے ہیں، ان کو ہمارے کسان بھائی جلاتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا سے یہ بہت ہواؤں کے ساتھ یہ پولوشن آتی ہے، تو انڈیا کے ساتھ ہمیں انگیج ہونا پڑے گا، جس کو ہم انوائرمنٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں. اس میں مائیں یہ کر سکتی ہیں کہ بچوں کی صحت کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، بر وقت دودھ دیں، بر وقت ان کو پانی دیں، ان کی نیوٹریشن، ان کے لیے پروٹینز وغیرہ دیں تاکہ ان کی امیونٹی بلڈ اپ رہے. ان نیسیسری ان کو باہر نہیں نکالیں، اگر نکالنا ہے تو بچوں کو ماسک پہن کے رکھا جائے، اور بار بار بچوں کو غسل کرایا جائے، اگر ایک دفعہ کراتے ہیں تو 2-3 دفعہ کرایا جائے، کیونکہ ان کی باڈی پہ بھی یہ پولوشن جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور پھر وہاں سے ابزارب ہوتی ہے. ان کی آنکھیں دھوئی جائیں، اگر وہ غرارے کر سکتے ہیں تو ان کو بار بار غرارے کرائے جائیں. ان کی ویکسینیشن پوری کی پوری انکلوڈنگ پولیو ویکسینیشن انشور کریں، اور ان کے لیے جو کوئی نہ کوئی وائٹامنز، خاص کر ملٹی وائٹامن سرپ وغیرہ ان کو دیں. وائٹامن ڈی کا کافی ایفیکٹ ہے اس کی بچاؤ میں، بچوں کی امیونٹی کو بہتر کرنے میں، وہ بھی ان کی باڈی پہ سپرے ہی کر دی جائے، بے شک وہ نہ پی سکیں تو وہ بھی اس کا بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور سر بزرگ کیا کریں؟ ان کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ بزرگوں کے لیے کہا جاتا ہے پانی زیادہ پئیں، یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پھیپھڑوں کو بچانے کے لیے گڑ کھائیں. کیا یہ چیزیں کام آئیں گی سر؟ دیکھیں ان میں تو کوئی نہیں ہے کہ گڑ کھانا یا میٹھا کھانا کوئی فائدہ ہے. سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ گھر میں کوئی بھی بڑا یا جوان سگریٹ نہ پیے، ول تو پیے ہی نہ، کہیں بھی نہ پیے، کہیں بھی نہ پیے، کیونکہ وہ بھی آلودگی کرتا ہے. لیکن انڈور میں بچے باہر
आलूदगी से, जो फ़ज़ाई आलूदगी है उनसे बेचारे इफ़ेक्ट होते हैं। घर के अंदर वो जो माँ या बाप सिगरेट पी रहा है उसके इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए सिगरेट नोशी का परहेज़ करें सख्ती से, बूढ़े भी और जवान भी। और जो बूढ़े लोग हैं उनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कोमोबिडिटीज़ पाई जाती हैं, पाकिस्तान में हर दूसरे फ़र्द को ब्लड प्रेशर है, हर तीसरे फ़र्द को शुगर है, तो इन दोनों को कंट्रोल में रखा जाए।